السلام علیکم۔ آج ہم عمیرہ احمد کے بہت ہی مشہور ناول دربار دل پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ ناول واقعی خاص ہے۔ ہمارے پاس کچھ تجزیاتی نوٹس ہیں اور آج کوشش یہ ہے کہ اس کے جو بنیادی موضوعات ہیں جیسے محبت، انا، ایمان اور پھر وہ تبدیلی کا سفر، ان کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ بالکل، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، مطلب یہ ایک باطنی سفر کی طرح ہے۔ صحیح۔ عنوان خود دربار دل، یہ کتنا معنی خیز ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ اشارہ ہے اس اندرونی عدالت کی طرف، دل کی، جہاں اصل فیصلہ ہوتا ہے، آپ کا ضمیر، خدا، دنیا نہیں۔ تو یہ صرف رومانوی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے؟ جی، یہ روح کی کہانی ہے۔ چلیں تو پھر کرداروں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ہے ماہین، جی، بہت جدید، خود اعتماد، منطق پر چلنے والی لگتی ہیں شروع میں، تھوڑی سیکولر بھی۔ ہاں، اور دوسری طرف مشتبہ ہیں، بالکل مختلف۔ نرم گفتار، گہرے مذہبی، صبر، معافی، اصول، ان کی شخصیت میں یہ سب نظر آتا ہے۔ اور یہی تضاد، یہی کنٹراسٹ کہانی کو چلاتا ہے۔ ماہین کا سفر دیکھیں، وہ شک سے یقین تک جاتی ہیں، ایک اندرونی کشمکش ہے جس سے وہ گزرتی ہیں۔ مجتبیٰ وہی ہیں، روحانی طور پر یوں سمجھیں ایک ستون کی طرح۔ ٹھیک۔ تو ان کا ٹکراؤ دراصل انا اور بے لوثی کا ہے۔ اچھا۔ دنیاوی محبت اور وہ جو روحانی عشق ہے، اس کا ٹکراؤ ہے۔ ماہین کی انا، وہ اسے روکتی ہے مجتبیٰ کی محبت کو سمجھنے سے، قبول کرنے سے۔ اور مجتبیٰ کی محبت، وہ تو کچھ اور ہی سطح پر ہے نا؟ مطلب اس میں انا کا شائبہ تک نہیں۔ جی نہیں۔ وہ ماہین کی ساری تلخیاں، غلطیاں سہ جاتے، بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرتے۔ یہ بات تھوڑی غیر حقیقی نہیں لگتی؟ کیا ایسی محبت ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ایک آئیڈیل ضرور ہے، لیکن شاید یہ کردار ہمیں کچھ دکھانے کے لیے ہے۔ صوفیانہ عشق کا ایک رنگ ہے اس میں، اچھا۔ جہاں محبت ذاتی خواہش سے بلند ہو جاتی ہے، ایک روحانی درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ شاید یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا اشارہ ہو۔ ناول یہ نہیں کہتا کہ یہ آسان ہے۔ ماہین کا پورا سفر یہی تو دکھاتا ہے کہ اس محبت کو پانے کے لیے اپنی انا کو توڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ تکلیف، خودشناسی، یہ سب اس سفر کا حصہ ہے۔ بالکل، اور تبھی وہ روحانی بیداری تک پہنچتی ہے۔ اس میں معافی کا پہلو بھی بہت اہم ہے۔ مجتبیٰ تو خیر معاف کر ہی دیتے ہیں، لیکن وہ لمحہ جب ماہین خود کو معاف کرتی ہے، جی، وہ شاید سب سے اہم ہے۔ وہ اس کی نجات کا لمحہ لگتا ہے۔ بالکل، خود کو معاف کرنا یہ انا کے ٹوٹنے کی، ہار ماننے کی علامت ہے، اور یہی اس کے روحانی سفر کا آپ کہہ لیں کلائمیکس ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے ایک اور تھیم نکلتا ہے، مادیت پرستی بمقابلہ قناعت۔ ہاں، یہ بھی بہت واضح ہے۔ ماہین کا پس منظر، اس کا حلقہ احباب، سب ظاہری چیزوں، سٹیٹس، سماجی حیثیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ جی، جبکہ مجتبیٰ وہ بالکل سادہ ہیں۔ ان کی خوشی، ان کا اطمینان اندرونی ہے، اخلاقی اقدار میں ہے۔ یہ تو آج کل کے معاشرے کی بہت بڑی حقیقت ہے، یہ تضاد۔ یقیناً، اور عمیرہ احمد نے اس کو دکھانے کے لیے جو انداز اپنایا ہے وہ بھی دلچسپ ہے۔ خود کلامی، خطوط، خواب۔ جی، ان چیزوں سے کرداروں کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے، ان کی اندرونی جنگ، ان کی تبدیلی۔ یہ ٹیکنیک قاری کو کردار کی نفسیات میں بہت گہرائی تک لے جاتی ہے۔ ہاں، اور اس میں صوفی ادب کی جھلک بھی ہے، جہاں باطن پر زور ہوتا ہے۔ اور پھر وہی بات، دربار دل، یہ نام بار بار ذہن میں آتا ہے۔ جی، کیونکہ یہ مرکزی خیال ہے، وہ اندرونی عدالت جہاں فیصلے سماجی دباؤ سے نہیں ہوتے، لوگوں کی رائے سے نہیں ہوتے۔ نہیں، بلکہ ضمیر اور الہی اصولوں کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ ناول میں جگہ جگہ قرآنی حکمت، اسلامی فلسفے کے حوالے ملتے ہیں۔ مجتبیٰ کا کردار تو جیسے اسلامی اخلاقیات کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، صبر، شکر، توکل۔ بالکل، اور ناول صرف ظاہری مذہبیت، رسومات پر نہیں رکتا، وہ مذہب کی روح پر، باطنی تبدیلی پر زور دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دربار دل اصل میں روح کی عدالت ہے، جہاں انسان اپنی انا، اپنے فریب، دنیاوی غرور سے آزاد ہو کر سچائی کا سامنا کرتا ہے۔ جی، ماہین کا سفر تکبر سے عاجزی تک ہے، شک سے ایمان تک ہے۔ اور مجتبیٰ، وہ اپنی ثابت قدمی، اپنی محبت سے خود بھی بلند ہوتے ہیں۔ بنیادی پیغام پھر یہی ٹھہرا کہ باطنی تبدیلی
ظاہری اعمال سے زیادہ اہم ہے۔ بالکل، نیت کی پاکیزگی، روح کی صفائی، یہی اصل مقصد ہے، دکھاوا نہیں۔ یہ واقعی بہت گہری باتیں ہیں۔ آخر میں ایک نقطہ ہے جو شاید آج کل کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ جی؟ آج کی دنیا میں دیکھیں، زیادہ تر توجہ باہر ہوتی ہے، دوسروں کی منظوری، سوشل میڈیا پر کتنے لائکس ملے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ دربار دل، وہ ضمیر کی عدالت، کیا وہ اب بھی ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے اس ناول میں دکھایا گیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یا وقت کے ساتھ اس بیرونی شور میں اس اندرونی عدالت کے فیصلے بھی بدل گئے ہیں، اس کا کردار ہی بدل گیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔